ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے جہاں پہ احسن تنویر جو ہیں وہ نیوز بریفنگ دے رہے ہیں۔ ہمیں بہت جان مارنی پڑے گی اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اس طرح سے گزارا نہیں ہوگا۔ ادھر جب میں انسائڈ دیکھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ یہاں پہ بڑے بڑے بم پڑے ہوئے ہیں، پاورٹی کا بم پڑا ہوا ہے، یہاں پر انفلیشن کا بم پڑا ہوا ہے ہمارے ملک میں، ان امپلائمنٹ کا بم پڑا ہوا ہے، 22% ان امپلائمنٹ ہے اس ملک میں، $40 بلین تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے آپ کا، جو ہر سال کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے $40 بلین، 2% پاپولیشن گروتھ ہے، یعنی کہ ہر سال فیصل آباد کی پاپولیشن کے برابر کا ہم ایک شہر اور پیدا کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی ہماری یہ گروتھ ریٹ آ رہی ہے۔ ایگریکلچر دنیا کی لوئسٹ ییلڈ پاکستان میں ہے، کوئی ویلیو ایڈیشن ایگریکلچر میں نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل کے بڑے ایکسپورٹر ہیں، سب سے بڑی ایکسپورٹ تو ٹیکسٹائل ہی ہے۔ تو جو کاٹن آ رہی تھی 14 ملین بیل، وہ 5 ملین بیل رہ گئی ہے۔ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا؟ اس کو کس طریقے سے، جب تک آؤٹ آف باکس نہیں سوچیں گے، پوزیٹیو ذہن سے نہیں سوچیں گے، ہم ایسے ہی رہیں گے۔ 78 ایئرز گزر چکے ہیں، 100 سال گزر جائیں گے، یہی حال رہے گا ہمارا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا پوٹینشیل میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، بچپن سے لے کے بوڑھا ہو گیا، 4 سے 5 ٹریلین ڈالر کا آپ کے پاس ریئر ارتھ پڑا ہوا، جس کے لیے یو ایس اے اور ساری دنیا میں جنگیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پاس 4 سے 5 ٹریلین ڈالر کا، 2 ٹریلین ڈالر کا پلیسر گولڈ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس۔ ابھی پلیسر گولڈ کی بات کر رہا ہوں، ریکوڈک اور سینڈیک کی بات نہیں کر رہا میں اس وقت آپ سے۔ آئل اینڈ گیس آپ کے پاس اویلیبل ہے، ایران کے بارڈر سے آپ ٹچ ہوتے ہیں، وہاں پر ہے تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب تو خیر ہم نے یو ایس اے کا سن بھی لیا کہ یو ایس اے آ رہا ہے اس کام کے لیے۔ میں سوات گیا، ایمریلڈ پڑے ہوئے، ایمریلڈ کیا ہے؟ پریشس اسٹون، ہیرے پڑے ہوئے آپ کے ملک میں، جیمز پڑا ہوا ہے، کاپر، لیتھیم، یعنی کہ آپ نام لو، سالٹ، کیا چیز نہیں ہے اللہ کی، کیا چیز نہیں ہے، کس چیز کی ہمارے کو کمی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم غریب ملک ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں سے لون لے کے چلتے ہیں۔ بڑے شرم کی بات ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اور بہت شرم آتی ہے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں اس وقت اپنے ملک کے ساتھ۔ میں نے ایک اسٹڈی کی، میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیڈریشن کی ایک ہماری پالیٹکس ہوتی ہے، میں پورا پاکستان پھرتا ہوں، میں پورا پاکستان پھرتا ہوں، میں ہر ڈسٹرکٹ میں جاتا ہوں، ہر ڈویژن میں جاتا ہوں۔ ہم آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ اکانومی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ کے جتنے اس وقت 38 کے 39 ڈویژنز ہیں، ہر ڈویژن کا ایک پوٹینشیل ہے۔ جس ڈسٹرکٹ ڈویژن میں جا کے دیکھتا ہوں، میں سوات میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں ایمریلڈ پڑا ہوا ہے، سوات میں جاتا ہوں تو پتہ لگتا ہے وہ ٹورزم پڑا ہوا ہے، میں چنیوٹ میں جاتا ہوں تو پتہ لگتا ہے فرنیچر کا کام ہے، بہترین قسم کا، دنیا کا بیسٹ کام ہے، میں وزیر آباد میں جاتا ہوں، کٹلری کی بہترین کٹلری کا کام ہے، میں نے چیک کیا دنیا میں کٹلری کا بیسٹ کام کہاں پر ہوتا ہے، اور بولا یہاں پر ہو رہا ہے۔ میں نے دنیا میں اس کی ٹریڈ کتنی ہے، 82 بلین ڈالر کی ہے، پاکستان سے کتنی ہے جی؟ 14 ملین ڈالر۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے؟ کس بات کے لیے ہم آگے نہیں جا رہے؟ حیدرآباد کو میں ٹچ کرتا ہوں تو رائس ایکسپورٹ ہے وہاں پر، سکھر کو میں جاتا ہوں تو وہ لارجسٹ کھجوروں کے پروڈیوسر ہیں وہاں پر، میرپور خاص جاتا ہوں تو مینگو کے پروڈیوسر ہیں وہاں پر۔ میں تو پوری لسٹ لے کے بیٹھا ہوں، بہت لمبا ہو جائے گا تو میں لسٹ ابھی نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے، ہر ڈویژن کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یو ایس اے، چائنا یہ سکسیسفل کیوں ہے؟ ان کی اکانومی کس لیے آگے جاتی ہے؟ انہوں نے اپنے لوکلائز ایریاز کو فل پاور دیا۔ میں چائنا گیا، میں نے ایک گھر بنا رہا تھا، شینڈلیئر خریدنا تھا، آپ یقین کریں پورے کے پورے شہر آباد ہوئے تھے،
جو صرف شینڈلیئر بنا رہے تھے. آپ جائیں گاڑی بنانے تو پورے شہر ہے گاڑی بنانے کے لیے. آپ جائیں کوئی الیکٹرانک آئٹم پورا شہر ہے الیکٹرانک. کیمیکل فیکٹریاں پورے شہر ہیں. وہ اپنے علاقے کو امپاور کرتے ہیں اور اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہمارے ڈویژن ہے, جیسے میں نے آپ کو سارے نام لیے, یہ پوٹینشیل ہم کب ٹیپ کریں گے؟ 100 سال کے بعد. اس کا کوئی مالک ہے, اس کا کوئی اونر ہے, اس کے پاس کسی کی اونرشپ ہے جو جا کر اس کو ٹیپ کرے, جا کر اس کو نکالے, جا کر اس کا پوٹینشیل ملک میں لے کر آئے. مجھ کہیں نظر ہی نہیں آتا. یو ایس اے کی پاپولیشن 300 ملین کی پاپولیشن ہے, اور 51 ڈفرنٹ آپ پروونسز کہہ لیں یا اسٹیٹس کہہ لیں, 51 ہے. انڈیا 36 بن گئے ہیں. جب آزاد ہوا تو 14 تھے. میں دیکھتا ہوں یہاں پر کہ ہمارے جتنے بھی یہ ڈویژنز ہیں, اس میں جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ایک کمشنر ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے یا ڈی پی او ہے. اب جو کمشنر صاحب وہاں بیٹھے ہیں, پہلی بات تو ان کی اونرشپ نہیں ہے اس علاقے سے. انہوں نے تو آنا ہے 6 مہینے کے بعد چلے جانا ہے. جب اونرشپ نہیں ہے ان کی, اور ان کے ذمہ کام کیا ہے؟ ان کے ذمہ تو یہ کام ہی نہیں ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ان کے ذمہ ایڈمنسٹریشن سنبھالنا ہے. بڑے اچھے کمشنرز ہیں, میں جانتا ہوں, میرے دوست ہیں. ان کے ذمہ لا اینڈ آرڈر ہے, ان کے ذمہ انفراسٹرکچر ہے. مگر میرا سوال ہے, اکانومی کون دیکھے گا اس ڈویژن کی؟ اس ڈویژن میں امپورٹ ایکسپورٹ کون دیکھے گا؟ امپلائمنٹ کون دیکھے گا؟ روزگار کیسے اس ڈویژن میں لوگوں کو ملے گی؟ یوتھ اس کا کیا بنے گا؟ کیا ہماری یوتھ کا فیوچر ہے؟ ایس ایم ایز, وومن امپاورمنٹ پہ کون کام کرے گا؟ 50% ہماری وومن. کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اسکل ڈیولپمنٹ, صنعت و تجارت کہاں پر ہے؟ جب تک ہم ادھر کا مالک نہیں پیدا کریں گے, اونر نہیں پیدا کریں گے. اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا مسنگ لنک ہے. ایک مسنگ لنک ہے جو ہم سب کنفیوز ہیں. 78 ایئرز کے بعد بھی ہم کنفیوز ہیں کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ 1947 میں جب پاکستان بنا تو میں ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن جو تھی وہ 33 ملین لوگ تھے یہاں پر, اور 4 صوبے تھے. تو آج کی پاپولیشن 250 ملین ہو گئی ہے, اور 4 صوبے ہیں. ایک آئی سی ٹی بنا ہے, 4 صوبے. میرا جو ہمارا ایف پی سی سی آئی کا جو ہمارا مشن ہے, جو ہمارا گول ہے, وہ ہمارا یہی ہے کہ اس مسنگ لنک کو کیسے ختم کرنا ہے. ہم نے ملک کی اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے یہاں سے پاورٹی ایلیویشن پہ کیسے کام کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو روزگار, پورے پاکستان کے لوگ روزگار کیسے مہیا کرنا ہے, اچھی ایجوکیشن, اچھا اسکول, اچھی ہیلتھ اس لیول تک کیسے پہنچے گی. میرا آج یہ سوال ہے, گورنمنٹ سے سوال ہے کہ یہ کس طریقے سے پہنچے گی, اس کا کیا طریقہ کار ہے. یہ جو انڈیا, یہ جو گندا دشمن ہمارا, جس نے اٹیک کر کے ہمارے بچوں پہ اٹیک کیا اور بچوں کو مارا گیا, الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر نے فل پاور دی آرمی چیف صاحب کو, اور فجر کو انہوں نے شروع کیا, اثر پہ اس کو گرا دیا. مگر یہ کیا آپ سمجھتے ہو گندا دشمن آرام سے بیٹھے گا؟ ہسٹری آپ تو دیکھیں, یہ پھر آپ کو تنگ کرے گا. اس سے لڑنے کے لیے آپ کو ایشین ٹائیگر بننا پڑے گا. اس سے لڑنے کے لیے آپ کو اپنی اکانومی مضبوط کرنی پڑے گی. آپ سمجھے آپ ایسے ہی رہیں گے, آپ سمجھے کہ ہر چیز فار گرانٹیڈ ہے, آنکھیں بند کر لیں گے, ایسے کام نہیں چلنے والا, بالکل کام نہیں چلنے والا. ہمیں اس کو سیریس لینا پڑے گا. آپ کو پتا ہو این ایف سی ایوارڈ 42% فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے, 58% پروونسز کو جاتا ہے. اس کا ایک فارمولا ہے پاپولیشن اور پاورٹی کا.
جو پروونسز کو آتا ہے کیا اسی طریقے سے ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہے؟ کیا اسی طریقے سے یہ اس ڈسٹرکٹ اس ڈویژن میں پہنچتا ہے؟ کیا اسی طریقے سے یہ اس ڈسٹرکٹ میں پہنچتا ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سسٹم فیل ہوتا جا رہا ہے. میں نے پورے پاکستان میں پھرتا ہوں, میں پورے پاکستان میں جا کے دیکھتا ہوں, مجھے یہاں پر کہیں نظر نہیں آتا یہ کام ہو رہا. تو کون کرے گا اس پہ؟ میں نے جو آپ کو سمجھایا, دیکھیں یہاں سے NFC ایوارڈ آتا ہے, ایک بارش کی طرح آپ سمجھے آ رہا ہے کہ آپ کی فصل اگے گی, ساتھ فصل کو بھی تو کھاد ڈالنی ہے, اس نے بھی تو آگے آنا ہے, اس میں بھی اچھا بیج لگانا ہے. ادھر اس لوکل ایریا میں اگر محنت کی جائے, اس لوکل ایریا کی اکانومی پہ کام کیا جائے, اس ایریا میں پاورٹی ایلیویشن پہ کام کیا جائے, ہر ایچ اینڈ ایوری ڈویژن پہ, تو آپ سمجھیں کہ یہ ملک ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. اگر ہم اس پہ سیریس نہیں ہوتے, ہم اس کو لائٹ اور فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, تو آپ یقین کر لیں ایسے ہی حال رہے گا ہمارا, اور ہم ہر روز نیچے جا رہے ہیں. ہم کو اکانومی امپروو نہیں ہو رہی ہے, ہماری اکانومی ڈیلی نیچے جا رہی ہے. فیگرز اچھی آئی ہیں الحمدللہ, گورنمنٹ نے کچھ محنت کی ہے, مگر جو ضرورت ہے, جب میں لوگوں سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ٹریلین کی اکانومی, 19 ٹریلین کی اکانومی, ہم 412 بلین, تو ہمیں انڈیویجول ڈسٹرکٹ, جو ہم ڈسٹرکٹ اکانومی کی ہماری فیڈریشن بات کرتی ہے, انڈیویجول ڈسٹرکٹ, انڈیویجول ڈویژن, اس پہ جا کے کام کرنا پڑے گا, اس کا اونر پیدا کرنا پڑے گا. اونر وہ نہیں جو ہم کسی کمشنر صاحب کو لے آئیں, اونر وہ جس کا باپ دادا وہاں پر دفن ہو, اونر وہ جس کے بچے وہاں پر پڑھتے ہوں, اونر وہ جس کا گھر وہاں پر ہو, جو شکل دکھائے. اگر چوری کرے گا تو لوگ نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو میرا آج یہی آپ سے سوال تھا, میڈیا سے تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہی ہمارا مینڈیٹ ہے, اور جو میں نے باتیں کی یہی ہمارا مینڈیٹ ہے, اور اسی کو ہم نے پورا کروانا ہے. مجھے بھی بات کرنے دو. ہمارے پریزیڈنٹ بات کریں گے, کنکلوڈنگ ریمارکس دیں گے. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. بات تو ہمارے پیٹرن ان چیف لوگ کے, انہوں نے ساری بات کر لی ہے. صبح سے ہم نے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے, صرف میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. اور جو پیٹرن ان چیف صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہی ہمارا مینڈیٹ ہے. اور فیڈریشن آف پاکستان, ہمارا ریسرچ, ہماری سارے ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم بالکل انڈورس کرتے ہیں. اور جیسے انہوں نے بات کی میڈیا سے, اور یہی ہم اگین میں کہوں گا ہمارا مینڈیٹ ہے, اور انشاءاللہ وی آر ورکنگ آن اٹ. انشاءاللہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بزنس لیڈر نہیں ہے, کوئی سیاسی رہنما کی طرف آپ منتقل ہونے جا رہے ہیں, کنورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے FIR کاٹی ہے صوبائی حکومتوں کی کہ یہ جو ہے وہ فنڈ منتقل نہیں کر رہی مقامی حکومتوں کو, یہ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ جو ہے انفراسٹرکچر کا تباہ حال ہے, برا حال ہے. تو ان کے خلاف پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے صحیح سے, تو پھر کون سا ایسا کیا کہتے ہیں ماڈل ہونا چاہیے, کون سا ایسا منصوبہ ہے آپ کے ذہن میں کہ وہ اس سے جو ہے یہ فنڈ جو ہے وہ پھر نیچے تک منتقل ہو؟ پہلے بار جواب دیں کہ دوسرا سوال لے لیں. میرے خیال میں ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہمارا اکانومی سے تعلق ہے. ہمارا یہی مینڈیٹ ہے, یہی ہم پرومس کر کے یہاں پر آئے تھے, اور اپنے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تو بولیں, جو میں نے بولا کہ غلط تو نہیں بولا. آپ نے بولا تو ٹھیک ہے, تو پھر یہ مطالبہ کر کس سے رہے, نہیں تو یہ سمجھ گورنمنٹ سے, ریاست سے. گورنمنٹ کا کام ہے اس کا حل نکالنا. دیکھیں ہمارا کام ہے پرابلم ہائی لائٹ کر دینا. ہم نے ایک پرابلم ریسرچ کی, اس پہ بہت محنت کی,
اور ہم بتا رہے ہیں کہ اس لیول تک کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے اور دنیا میں ہو رہا ہے. میں نے آپ کو ایک دنیا کا کمپیریزن دیا اور پھر میں نے بتایا کہ یہ کام یہاں پر بھی ہونا چاہیے. اب کیسے کرنا ہے, میں تو گورنمنٹ نہیں ہوں, میرا کام نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے اونرشپ کی بات کی ہے, کسی کو لینی چاہیے, جس کا باپ دادا یہاں پہ دفن ہو, تو کس کو اونرشپ لینی چاہیے؟ کوئی پروونشل منسٹر ہو, صوبائی وزیر ہو, کون ہو, یا کوئی نیا بندہ وفاق یہاں پہ تعینات کرے ڈویژن کے اوپر جو اونرشپ لے اور اس تمام کام کو جو آپ کے اکنامی کا جو ریفارم آپ چاہ رہے ہیں, کون اونرشپ لے, اونر کون بنے گا, اس کے بارے میں آپ یہ کیجیے گا. جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پر, مجھے نہیں پتا, جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, گورنمنٹ ہے, اس کا کام ہے نا. جب کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ڈی پی او, ان کا کام تو لا اینڈ آرڈر ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, تو اس علاقے کی اکانومی کو کون دیکھے گا؟ ہم نے بہت محنت کی ڈسٹرکٹ اکانومی کے لیے, کیونکہ ہماری ہر چیمبر ہر ڈسٹرکٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. ہم ادھر گھسے بٹ وہاں کام ہی نہیں کر سک رہے, وہاں اونرشپ ہی نہیں مل رہی ہے ہمارے کو وہاں پر. تو جب تک, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں ہم نے آج ہائی لائٹ کر دیا آئی پی پی پہ, ہم نے بتایا کہ آئی پی پی پہ یہ حرکت ہو رہی ہے, ہم نے اس پہ شور مچایا, ہم نے ڈیٹا دیا, تو گورنمنٹ نے کیا نا. میں تو پولیسنگ نہیں کر سکتا تھا, میں تو جا کے پکڑ کے کانٹریکٹ ریوائز نہیں کر سکتا تھا آئی پی پی کے. تو الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے کیا اور آج رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. تو اس کا بھی حل گورنمنٹ نکالے گی انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا, آپ کی تمام بزنس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں فیلڈ مارشل سے, اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ملکی معیشت کو سدھارنے کے لیے جو ہے بہت جدوجہد کرتے ہیں, جو کہ آپ کہتے بھی رہے ہیں, آپ لوگوں کو پورے پلیٹ فارم پہ یہ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ تمام مسائل جو آج آپ نے بیان کیے ہیں, یقیناً ان کے سامنے بھی بیان کیے ہوں گے, وہ بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں بقول کچھ بزنس مینوں کے. تو کیا ان کی طرف سے کوئی ایسا پازیٹیو رسپانس نہیں ہے اس جانب کے آپ نے جو بیان کیا؟ سر میری نیکسٹ ملاقات ہوگی تو میں ضرور کروں گا ان سے. اچھا تنویر صاحب یہ بتائیے گا, یہ ریسرچ پیپر جو میرا تیار ہوا ہے وہ پچھلے ہفتے تیار ہوا ہے, تو جس دن نیکسٹ ملاقات ہوگی میں کروں گا ان سے. سر آپ کی جو تمام باتیں ہیں اس کا نچوڑ میں سمجھ رہا ہوں کہ اختیارات نچلی سطح تک نہیں پہنچ رہے اور وہ مسائل کی جڑ ہے, اور یہ اختیارات کا مسئلہ 18ویں آئینی ترمیم سے پیدا ہوا. تو کیا آپ 18ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں یا اس کے خاتمہ سمجھتے ہیں؟ اس کی امپلیمنٹیشن چل رہی ہے. اچھا سر یہ بتا دیجیے, ایسا بھی بات صاحب آج آئے تھے اور انہوں نے اپنی سے خطاب بھی کیا تھا, وہ بتا رہے تھے 2800 ارب روپے بچتے, جس میں سے 2500 ارب روپے جو ہے وہ دفاعی بجٹ لگ جاتا ہے, تو پیچھے بچتا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا, جب بجٹ ہی نہیں بچتا, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے کم ٹیکس دینے والی ہماری قوم ہے اور ان میں ان کو شمار کیا گیا ہے, تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو بزنس کمیونٹی ٹیکس دے رہی ہے 11.7 ٹریلین روپے بزنس کمیونٹی نے پے کیا ہے اور آپ نے پے کیا, ٹھیک ہے. اب انہوں نے 14 ٹریلین کا ٹارگٹ کیا سال میں, تو وہ بھی آپ نے اور ہم نہیں دینا ہے, عام عوام سے. آپ کوکو کولا بھی پیتے ہیں تو آپ کو ٹیکس آپ کو دینا پڑ جاتا ہے. تو ٹیکس تو ہم ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ دے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ اپنے خرچے کم کرے, اور جو پیسے آ رہے ہیں, جو صوبوں میں آ رہے ہیں, وہ ہر جگہ پہنچے. براڈنگ آف ٹیکس, جی, اور ٹیکس کو ثاقب صاحب براڈنگ آف ٹیکس کی بھی بات کرتے ہیں ہم لوگ. جو لے رہے ہیں اسی کو بار بار اور بھی نہ نچوڑے, مر جائے گا وہ. ٹیکس بیس بڑھائے نا, گورنمنٹ اپنا ٹیکس بیس بڑھائے اور وہاں سے بھی لے جا کے پیسے, اور کیک سائز بڑھائے, اکانومی کا براڈنگ آف ٹیکس ہی بولا. جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جب ہمارا ملک بنا تو قدر بھی 4 صوبے تھے اور آج بھی 4 صوبے ہیں. انڈیا میں 14 صوبے تھے, وہاں 33 صوبے ہو گئے, 36 ہو گئے. امریکہ کی آپ نے مثال دی. آپ کچھ محتاط دکھ رہے ہیں, مطلب اگر آپ ڈویژنس کی بات کر رہے ہیں اور وہاں کی طاقت خود مختاری وہاں کے آدمی کو دینا چاہ رہے ہیں, تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر تبھی ملے گی جب پنجاب میں الیکشن ہو تو وہاں کا وزیر اعلیٰ ہو, کے پی میں الیکشن ہو تو وہاں کا وزیر اعلیٰ ہو. تو جو آپ نے اتنے سارے ڈویژنس کی بات کی ہے, تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کا نمائندہ وہاں کے الیکٹ ہی ہو کر آئے گا, کہیں اور سے تو آئے گا نہیں. اگر کہیں اور سے, اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں صوبوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے, یا صوبوں, مطلب یہی کاشی مجھے ایگزیکٹلی پتا تھا آپ یہی سوال کریں گے. میں بالکل اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہوں کہ یہ سوال میڈیا نے پوچھنا ہے.
कराची में ताजिर रहनुमा एसएम तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने बराह रास्त मुलाहिजा की।